بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی ہسٹری سے متعلق آج کا میرا موضوع ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا اصل نام مطلب کہ حضرت امام جعفر علیہ السلام کا اصل نام جو ہے وہ ہے جی جعفر، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ہے ابو عبداللہ۔ پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا کہ آپ کا جو اصل نام نامی اس میں گرامی ہے وہ ہے جعفر، اور کنیت آپ کی ہے ابو عبداللہ۔ اکابر امت کی طرف سے آپ کو بے شمار القابات عطا کیے گئے، القابات سے نوازا گیا۔ سب سے مشہور لقب جس سے آپ نے شہرت حاصل کی وہ ہے جی صادق، اور یوں آپ کا پورا نام بنا حضرت امام جعفر، یہ اصل نام، اور صادق یہ آپ کا لقب حضرت امام جعفر صادق۔ آپ کی جو سن ولادت ہے اس کے متعلق دو روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا سن ولادت جو ہے وہ 80 ہجری ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ پہلی روایت کے مطابق آپ کی جو سن ولادت ہے وہ 80 ہجری ہے، اور یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیں کہ 80 ہجری ہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی سن ولادت ہے۔ دوسری جو روایت ہے اس کے مطابق آپ کا جو سن ولادت ہے وہ 83 ہجری ہے، مطلب کہ تھوڑا سا یہ اختلاف ہے 2-3 سال کا، یا 80 اور یا پھر 83، یہ دو آپ کے سن ولادت ہیں۔ اب آپ کی نسبت جو سلسلہ نسب کی اگر ہم بات کریں تو پدری سلسلہ نسب، پدری سے مراد یہ ہے کہ باپ کی طرف سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ چند واسطوں کے بعد حضرت مولا علی علیہ السلام سے جا کے مل جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ پدری مطلب کہ باپ کی طرف سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ چند واسطوں کے بعد حضرت مولا علی علیہ السلام سے جا کے مل جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ جو آپ کا مادری سلسلہ ہے، مطلب کہ جو ماں کی طرف سے سلسلہ نسب ہے وہ بھی چند واسطوں کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ باپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا علی علیہ السلام سے، اور ماں کی طرف سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مل جاتا ہے۔ یہ دو فضیلتیں حضرت امام جعفر صادق کو حاصل ہیں۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، اور آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم خاندان نبوت میں مکمل ہوئی۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ پرورش بھی، ابتدائی تعلیم بھی، اور حدیث کی، علوم فقہ کی جو تعلیم جو ہے وہ خاندان نبوت میں آپ کو حاصل ہوئی، آپ کو نصیب ہوئی۔ یہ بہت بڑی، جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میں ہی بعد میں پھر آپ کا انتقال بھی ہوا، اور جنت البقیع میں آپ کی قبر مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بھی بخشی ہے کہ میں قبر پہ حاضری بھی مجھے نصیب ہوئی۔ اب آپ کے جو مشہور آپ کے جو شاگرد ہیں وہ میں 2-3 نام آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کے جو مشہور، جو پوری مسلم ورلڈ میں، پورے مسلم امہ میں جو مشہور آپ کے جو شاگرد ہیں، ویسے تو بے شمار ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لیکن چند ایک میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خاص طور سے جو اسلامک ہسٹری جن ایسے اسٹوڈنٹ جن کو شغف ہے، شوق ہے، وہ ذرا ضرور نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 پہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے بیٹے بھی ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ نمبر 1 پہ حضرت امام موسیٰ کاظم۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ حضرت نعمان بن ثابت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے ہم عصر بھی ہیں، ایج بھی تقریباً ایک جتنی ہے جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، اور آپ کے شاگرد بھی ہیں حضرت امام ابو حنیفہ۔ اور نمبر 3 پہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ،
اب یہ دیکھیں، یہ خاص طور پہ یہ دو جو شخصیات ہیں وہ پوری مسلم ورلڈ میں ان کو مقام حاصل ہے. اور نمبر 4 پہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. یہ آپ کے ممتاز شعراء جن کو شہرت حاصل ہوئی پوری دنیا میں، مسلم ورلڈ میں خاص طور پہ، یہ وہ آپ کے شاگرد ہیں. اب ایک بڑی اہم بات، وہ ذرا اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں کہ شیخین کریمین سے محبت. یہ ذرا آپ لوگ ایک پوائنٹ بنا لیں کہ شیخین کریمین سے محبت. حضرت امام جعفر صادق رضی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخین کریمین مطلب یہ ہوا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ محبت ورثے میں ملی تھی. مطلب کہ جس طرح آپ کے آباء و اجداد کا یہ کو آپ نے دیکھا اور وہ پھر آپ میں وہ محبت منتقل ہوئی. یہ بڑا ایک اہم اور بڑا ایک نازک پوائنٹ ہے، اس کو ذرا اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں کہ آباء و اجداد سے ان بزرگوں کو جو محبت کرتے ہوئے آپ نے دیکھا وہ آپ میں منتقل ہوئی، اور بے پناہ محبت کا اظہار فرماتے تھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شیخین سے، ان بزرگوں کے ساتھ. اور یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ پوائنٹ بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق یا عمر فاروق یا حضرت عثمان غنی کی سے متعلق کوئی منفی لفظ، کوئی منفی بات آپ سننا گوارا کرتے ہوں. یہ کسی تاریخ کی کتاب میں، یہ کسی راوی نے کوئی ایسی بات نقل نہیں کی، ہسٹری بھری پڑی ہے کہ جس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی ایسی منفی بات سننا بھی پسند کی ہو، کیونکہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کو کبھی ایسا کرتے دیکھا نہیں. بلکہ حضرت کو نسبت ہے ایک والد صاحب کی سائڈ سے، جو سلسلہ نسب ہے وہ سیدنا مولا علی سے جا کے مل رہا ہے، اور ماں کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق سے جا کے مل رہا ہے. تو یہ دو نسبتیں ہیں، یہ دو فضیلتیں ہیں. تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ آپ نے ان خلفاء راشدین کی شان میں کوئی منفی بات سننا بھی پسند کی ہو. اس سے آگے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہا. اور ایک اور اہم پوائنٹ، اس کو بھی ذرا ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ سیاست سے مکمل طور پہ کنارہ کش تھے. مطلب کہ آپ نے سیاست کو بالکل چھوڑ دیا تھا، یعنی کہ کبھی اس میں کوئی آپ کی انوالومنٹ نہیں. اگر ہم ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو آپ کے دور میں جتنے بھی بڑے سیاسی مارکے ہوئے، سیاسی جو سمجھیں کہ بڑے بڑے واقعات ہوئے، تو ان میں کہیں بھی ہمیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سیاست کو بالکل چھوڑ دیا تھا. کبھی آپ خلافت کے دعوے دار نہیں ہوئے، کبھی آپ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا یا اس کے لیے سٹینڈ نہیں لیا یا لوگوں کو نہیں کہا. بالکل آپ نے سیاست کو چھوڑ دیا تھا. آپ کا سارا فوکس ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ آپ بالکل وقف کر دیا تھا اپنی ذات کو، اپنی زندگی کو علوم نبوی کے لیے. آپ نے اپنے آپ کو قرآنی علوم کے لیے، احادیث کے علوم کے لیے پوری زندگی کو وقف کر دیا تھا. اور یہ پھر اسی بات کا نتیجہ ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آپ نے گراں قدر خدمات سر انجام دی حدیث کے میدان میں، تفسیر کے میدان میں، اور اسلامی فقہ جو ان کے نام سے، یعنی کہ فقہ کے میدان میں انہوں نے بے شمار گراں قدر انہوں نے ریسرچ کی دنیا میں خدمات سر انجام دی. اور پوری رہتی دنیا تک وہ مسلم امہ ان سے فائدہ حاصل کرتی رہے گی. ٹھیک ہو؟ یہ پوائنٹ اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا کہ سیاست بالکل آپ نے چھوڑ دی تھی، اور تمام تر آپ کی توجہ آپ نے خود کو وقف کر دیا تھا علوم کے لیے، علم و فضل کے لیے. پوائنٹ کلیئر ہو گیا؟
تو اب آخر میں یہ ایک باریک پوائنٹ میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے خاص طور پہ جو میچور اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو شخصیت ہے یا آپ کی جو خدمات ہیں وہ کسی ایک مسلک کے لیے نہیں ہیں، آپ کسی ایک مسلک کے امام نہیں ہیں، بلکہ آپ پوری مسلم امہ کا سرمایہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں ایسی بزرگ شخصیات کی جنہوں نے خود کو دین اسلام کے لیے وقف کیا اور بے شمار خدمات دین اسلام کے لیے سر انجام دی، ہمیں ان کی قدر کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔